اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی فنی سچویشن میں بیٹھا ہوا ہوں کیونکہ میں اپنے دفتر کے لیے نکل رہا تھا اور میرا بیٹا، میری بھانجی، میری بیٹی، یہ تینوں میرے پیچھے پڑ گئے، تو میں ان تینوں کو گاڑی میں لے کے بیٹھا ہوا ہوں، ورنہ میں آرام سے گارڈن کے اندر واک کرتے ہوئے ویڈیو بناتا۔ ٹھیک ہے، تو بیچ میں ان کی آوازیں بھی آئیں گی، تو پلیز بیئر ود می۔ دراصل بات یہ ہے کہ میں دفتر کے لیے نکل رہا تھا، ایک بہت اہم انسپریشن میرے ذہن میں آئی، اور اکثر آپ کو اچھی بات آتی ہے تو آپ کا دل کرتا ہے آپ اس کو فوراً ریکارڈ کر کے لوگوں کی اصلاح کے لیے آگے بھیج دو، تو پھر بندہ بھول جاتا ہے۔ ورنہ دو چیزیں جو اس وقت ہوئی ہیں ایک سانحے کے بعد، اور وہ سانحہ یہ تھا کہ میری سب سے چھوٹی پھپھو کا انتقال ہو گیا ہے، اور ان کا انتقال ہوا ہے کینسر کی مرض کی وجہ سے۔ تو ہم ان کے لیے حسن ظن رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے گا اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرمائے گا، اور ان کے جو بچے جو یتیم ہو گئے، ان کے سر پہ والد کا بھی سایہ نہیں ہے، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کے اوپر بھی رحم و کرم عطا فرمائے اور ان کے لیے بہترین معاملات کرے دنیا کے اندر۔ خوشی کی بات یہ ہے، مطلب کہ اس غم کے اندر بھی جو خوشی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو میری بڑی کزن ہے، یعنی میری پھپھو کی بڑی بیٹی، وہ ماشاءاللہ سے ایک بہت اچھے گھر میں شادی کر کے اپنے گھر کی ہو چکی ہے، تو الحمدللہ شی از ویل سیٹلڈ۔ اس کے بعد جو میری چھوٹی کزن ہے، وہ ماشاءاللہ سے بہت بہترین کام کر رہی ہے، اس کو ہم ڈسکلوز نہیں کرتے، مگر ماشاءاللہ سے شی از ارننگ ویری ویل اینڈ شی از ویل اسٹیبلشڈ۔ تو اللہ کا بہت شکر ہے کہ شی از، مطلب کہ وہ اپنا خیال بھی کر سکتی ہے اور اپنے چھوٹے بھائی کا بھی خیال کر سکتی ہے۔ میرا جو چھوٹا کزن ہے، میری پھپھو کا سب سے چھوٹا بیٹا، وہ بس ابھی اسکول میں پڑھ رہا ہے، لیکن الحمدللہ اس کی بہنیں اور میری باقی پھپھوئیں، میرے چاچو وغیرہ سب ان کو بہت اچھی طرح سے ان کی نگہداشت کر سکتے ہیں، بیکاز دے آر آؤٹ سائڈ آف کراچی۔ اب بتانے والی بات کیا ہے، میں نے اس سے پہلے ایک ولاگ کیا تھا اپنی پھپھو کی انتقال کے فوراً بعد، اور میں نے اس کے اندر اس بات کا اظہار کیا تھا دبے چھپے الفاظ میں، ہر بات کیونکہ کھل کے نہیں کی جا سکتی آپ کی، کہ جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے درمیان کدورتیں ہوتی ہیں، گیپس آ جاتے ہیں، دوریاں بڑھ جاتی ہیں، اور کچھ ایسا ہی ہمارے درمیان میں بھی ہوا کہ ہمارے سارے یہ رشتہ دار ہمارے سب جو ہیں دور دور ہو گئے ہم سے، اور وہ غلط فہمیاں تھیں، جو بھی چیزیں تھیں، اللہ کے فضل و کرم سے وہ چیزیں آہستہ آہستہ ختم ہوئی۔ ٹھیک ہے، دلوں کو اللہ نے صفائی عطا کی، اور اتفاق سے میرا ایک ایونٹ جو ہے وہ ایک بہانہ بنا میرا پشاور جانے کا، اور ایسا لگا جیسے کہ کبھی کچھ تھا ہی نہیں، اور مجھے خوشی ہوئی کہ میں اپنی پھپھو سے ایک آخری دفعہ ملا۔ لیکن کچھ لوگوں کے دل نا آسانی سے صاف نہیں ہوتے، کچھ ایسے رشتہ دار، انہوں نے، میں نے جیسے مثال کے طور پہ اپنی پھپھو کے لیے ٹریبیوٹ پیش کیا، تو اس کے بدلے میں اس طرح کے مجھے میسیجز کیے کہ منافقت بہت زیادہ جو ہے نا عیاں ہو رہی ہے، نظر آ رہی ہے، بڑی منافقت ہے وغیرہ۔ میں نہیں جانتا کہ ان کا اصل ٹارگٹ کیا تھا، لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ وہ رشتہ دار بھی بہت اچھے لوگ ہیں، برے لوگ نہیں ہیں، لیکن کیونکہ ہم پشتون فیملی ہیں نا، تو ہماری مثال بالکل ویسی ہے جیسے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جب میں نے دین اسلام کا تعارف کلاس 6 میں اور 4 میں پڑھا تھا، کہ کہیں قریش کے جو لوگ تھے وہ ایسے تھے کہ کہیں گھوڑا پہلے دوڑانے پہ جھگڑا، تو کہیں پہلے پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، تو قریش کے لوگ ایسے ہی تھے۔ تو ہمارا جو پرٹیکولر ٹرائب ہے ہمارا، وہ بھی کچھ ایسا ہی ہے، سخت، بڑے سخت قسم کے پٹھان، کچھ نرم بھی ہیں، کچھ محبتی بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ سخت بھی ہیں، دل بہت جلدی صاف ہر ایک کا نہیں ہوتا۔ تو ان رشتہ داروں کی نظر میں میرا جیسچر کچھ ایسا تھا کہ پہلے اتنی قدرتیں تھیں، اب ایک دم سے اتنی محبت کیسی ہے؟ تو میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تعارف قرآن حکیم میں اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہتے ہیں، اگر میں غلط نہیں، سورہ آل عمران تھی وہ، میں نے آیت ان کو کوٹ بھی کی، کہ اے محمد، ہم نے آپ کو نرم دل، بڑا محبت کرنے والا بنایا ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ ان لوگوں کا جھمگٹا اپنے ارد گرد دیکھتے ہو، اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ سے بکھر جاتے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں اور بہت سی سنتیں ہیں، داڑھی ہے، زلفیں ہیں، شلوار قمیض، مطلب شلوار قمیض ان کی سنت نہیں، ڈھیلا لباس ان کی سنت ہے، ٹھیک ہے،
پگڑی پہننا، امامہ پہننا ان کی سنت ہے، مسواک کرنا ان کی سنت ہے، یہ ظاہری چیزیں ہیں۔ لوگ بھول جاتے ہیں کہ ان کی جو سب سے اول سنت تھی وہ صادق، امین اور ان کے اچھے اخلاق، محبت کرنے والا دل۔ اس سے ہر کوئی محروم ہو جاتا ہے۔ یہ اس سے ہمارے مدرسے کے علماء کرام بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ ہر ایک کو کافر کا فتویٰ دینا، ہر ایک کے اوپر سختی کرنا بھول جاتے ہیں۔ مجھے بہت پیاری لگتی ہے مولانا طارق جمیل کی ایک بات، وہ کہتے ہیں کہ اگر میں بدعتی ہوں، میں مشرک ہوں، میں گناہ گار ہوں، میں کافر ہوں، تو اگلے فرقے کے مولوی کو چاہیے وہ مجھے گلے لگائے، مجھے پیار کرے، مجھے کھانا کھلائے، اپنے ساتھ بٹھائے، مجھے سمجھائے کہ میں کہاں غلط ہوں۔ اور اگر مجھے پھر بھی نہ سمجھ میں آئے تو میرے اس بات کے اقرار کو کہ میں مسلمان ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں، اسی کے اوپر جو ہے وہ مجھ سے پیار کرے۔ یہ وہ بیسک ایٹیکیٹس ہیں جو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ ترین اخلاقیات کا ایک مجموعہ ہے۔ اس سے ہر انسان محروم ہے۔ بھائی میں بھی غصہ تھا، میں بھی ناراض تھا، میرے بھی بہت ساری وہ چیزیں تھیں، لیکن ایک ایسے موقع پہ جو غم کا موقع ہے اس پہ تو اپنے دلوں کو صاف کرو، دلوں کو صاف کرو یار، قربت لے کے آؤ، اور جو تمہارے ساتھ کچھ ہوا یا جو نقصان ہوا اس کو بھلاؤ اور دلوں کو قریب کرو، محبت کرو۔ ہر موقع پہ تنقید کرنے کا، اصلاح کرنے کا وہ موقع تلاش نہ کرو۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سیرت پڑھیں گے تو وہ ہر وقت تبلیغ یا ہر وقت لوگوں پہ تنقید نہیں کرتے تھے، وہ موقع ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ ایک بالکل محبت کرنے والے عام انسان کی طرح لوگوں کے بیچ میں گھل مل کے رہتے تھے۔ یہاں تک کہ میں نے مسجد میں عصر کی نماز کے بعد ایک واقعہ یہ تک سنا کہ اپنی نماز سے فارغ ہونے کے بعد ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ایک جھمگٹے کو دیکھا جو کہ اپنے پرانے گناہوں کو یاد کر کے ڈسکس کر کے ایک دوسرے کے ساتھ ہنس رہے تھے کہ یار تمہیں یاد ہے تم یہ بھی کرتے تھے، تمہیں یاد ہے تم یہ کرتے تھے، ہاں مجھے یاد ہے میں یہ کرتا تھا۔ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذکر اذکار سے فری ہونے کے بعد ان کے بیچ میں جا کے بیٹھ گئے اور مسکرانے لگے، جس کے بعد ہمارے جو مسجد کے مولوی صاحب تھے انہوں نے ہمیں اس کا یہ خلاصہ یہ بتایا یا ایسی حکمت یہ بتائی کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سخت استاذ نہیں تھے کہ وہ وہاں پہ ڈانٹتے کیا باتیں کر رہے ہو، مت کرو، غلط بات نہیں۔ انہوں نے ایک ہیومن نیچر کو جو ہے نا ایڈریس کیا کہ یار ٹھیک ہے یار، گپ شپ لگائی جا سکتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یار اپنے دلوں کو صاف کریں یار، یہ 2 دن کی زندگی آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، قدورتوں کو دور کرو یار، ایسی چیزیں جو irreversible ہیں اس کے اوپر ڈسکس کرو۔ یار یہ آپ نے بہت بڑا ایک غلط بلنڈر کیا ہے، اگر وہ پھر بھی ریزالو نہیں ہوتا تو کم از کم یار رشتہ داریوں کو ختم نہ کرو، دوستیوں کو ختم نہ کرو۔ یار یہ بہت چھوٹی زندگی ہے، اس کے اندر یار اپنی انا کو ختم کرو۔ ابلیس کی سب سے بڑی پرابلم یہ تھی، وہ اس کے اندر میں بہت تھی کہ میں انا خیر منہ، کیسے اس کے آگے میں جھک سکتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی خوبصورتی ہی ہے کہ انسان کہتا ہے میں کچھ بھی نہیں ہوں، آپ پہ اللہ کی سلامتی ہو۔ تو ایک تو یہ بات ایڈریس کرنی تھی، ٹھیک ہے، 1 منٹ رکے، ماما آواز دے رہی ہیں جی۔ دوسری بات، اچھا بس رک جا، اچھا جو دوسری، تو میں آپ سے عرض یہ کر رہا تھا کہ سب سے پہلی چیز یہ کہ دلوں کو صاف کریں، محبت کریں، پیار کریں، دوستیاں کریں۔ جی میرا بیٹا، پلے ود بھیا، پلے ود بھیا، پلے ود بھیا، جی میری جان، پلے ود بھیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب سے اہم چیز ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے دلوں کو صاف کیجئے اور اپنے ناراضگیوں کو دور کیجئے۔ 1 منٹ یار، میری بیٹی بلا رہی ہے، رکیں۔ جلدی سے اپنے پیغام کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ میرے بچے جو ہیں وہ ان سیٹلڈ ہو رہے ہیں، اسپیشلی میری بیٹی چھوٹی۔ جو دوسرا اہم، اچھا چلو والدہ آ گئی میری، رکیں، چلو اچھا ہے، میری چھوٹی کے وہ کھانے کا ٹائم ہو گیا، وہ چلی گئی۔ میں لا رہا ہوں۔ اچھا تو الحمدللہ بات کیونکہ یار بیچ میں ٹوٹ جاتی ہے تو تسلسل خراب ہو جاتا ہے، تو میں ایکچولی یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یار سب سے پہلے تو آپ کو چاہیے کہ اپنے دلوں کو صاف کرو۔ میں شدید ناراض تھا اپنے خاندان سے، پر اب مجھے یاد بھی نہیں کہ میں کس بات پہ ناراض تھا، بلکہ مجھے یاد ہے، لیکن اب اس کی وجہ سے میں ناراضگی دوبارہ بار بار نہیں کر سکتا یار۔ آئی وانٹ ٹو موو آن۔ جتنا انسان ناراض رہتا ہے، جتنا غصہ رہتا ہے نا، وہ اپنے آپ کو بیمار کرتا ہے، اپنے آپ کو دل جلاتا ہے۔ اس سے بہتر ہے آگے بڑھو، محبت کرو، پیار کرو۔ ایک تو ایک چیز یہ ایڈریس ہوتی ہے۔ جو دوسری چیز میں ایڈریس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میرے والد صاحب کا پہلے انتقال ہو گیا، اس کے بعد میری بھی چھوٹی پھپھو کا انتقال ہو گیا، میرے نانا ابو کا انتقال ہو گیا، میرے دادا ابو کا انتقال ہو گیا۔ ایک بہت اہم چیز جو میں اور ایڈریس کرنا چاہتا ہوں، ہر انسان کو مال دولت کمانے کی، جائیداد بڑھانے کی خواہش ہوتی ہے،
لیکن وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ یہ مال اور دولت اگر صحیح وقت پہ تقسیم نہ کیا جائے تو اس کی بہت بڑی پکڑ ہے، بہت خطرناک معاملات ہیں۔ میرے ابو جان کا انتقال ہوا، وہ ہمارے لیے زیرو چھوڑ کے گئے ہیں، زیرو، صرف اپنی محبت، یادیں، پیار، بہترین تربیت، اور جو پڑھا لکھا دیا، اور اس کے بعد جو ہم نے خود جو نوکری کر کے جو اپنا لیا، بس وہ ہے ہمارے پاس۔ ابو جان کی طرف سے ہمارے پاس کوئی جائیداد کچھ بھی نہیں ہے، لٹرلی۔ اگر ابو جان کی کوئی چیز میرے پاس بچی ہے نا، تو یا تو کیمرہ ہوگا یا کوئی اور دو چار چیزیں ہوں گی، کچھ بھی نہیں۔ اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ کیونکہ میرے ابو جان کی جو ساری جائیداد ہے وہ میرے دادا ابو کے خاندان کی طرف سے ہے، اور ابو جان کے انتقال کے فوراً بعد میرا جو ہے شرعی حصہ ختم ہو جاتا ہے، میرا یا میرے بھائی کا۔ تو میرا یا میرے بھائی کا یا میری والدہ کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے ابو جان کے انتقال کے بعد۔ کیوں؟ کیونکہ دادا ابو نے اپنی زندگی میں کبھی بھی تقسیم نہیں کی۔ یہ بات میں کیوں ایڈریس کر رہا ہوں؟ اس کو ایڈریس کرنے کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ آج میری پھپھو کا انتقال ہو گیا، ابھی تک خاندان کی جائیداد صحیح طرح سے تقسیم نہیں ہو سکی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تو اللہ کا بہت بڑا شکر ہے، میری پھپھو کے اوپر اللہ کا فضل تھا کہ میرے پھپھا کے انتقال کے بعد میری پھپھو ایک سٹرونگ خاتون تھی، بزنس مائنڈڈ تھی، انہوں نے اتنے بزنسز کیے کہ اپنے بچوں کو کھڑا کر دیا ہے۔ اور میری جو چھوٹی کزن ہے، جو مطلب کہ چھوٹی کزن کا اس لیے ذکر کرتا ہوں کیونکہ بڑی کی شادی ہو گئی، چھوٹی جو ہے وہ آج اس لیول پہ کھڑی ہوئی ہے کہ اس کو لٹرلی کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ الگ بات ہے۔ ایک منٹ بیٹا، ایک منٹ میرا بیٹا، جی بیٹا بولو۔ I want that spicy Cheetos toys. ویٹ آفٹر دا ویڈیو۔ تو میری جو چھوٹی وہ کزن ہے، وہ آج اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوئی ہے، وہ اپنے لیے سب کچھ کر سکتی ہے، اس کا خاندان پیچھے پورا کھڑا ہوا ہے اس کے ساتھ، ہم سب کھڑے ہوئے ہیں اس کے ساتھ، لیکن اس کو ضرورت نہیں ہے۔ میری پھپھو نے اس کو اتنا زیادہ سٹرونگ بنا دیا ہے، اور اسی سٹرینتھ کے اوپر اپنے بھائی کو بھی وہ خود مختار بنا دے گی۔ بچوں کے پیچھے ہے پوری بیکنگ، لیکن بتانے کا مقصد یہ، اگر یہ نہ ہوتا، اگر میری پھپھو وہ اچیو نہ کر پاتی جو انہوں نے کر لیا تھا اپنے بچوں کو دنیا سے جانے سے پہلے، جو بچوں کو دے گئیں، اگر وہ یہ نہ کر پاتی تو آج میرے بچے وہ سارے رل جاتے نا۔ تو میرے دادا ابو کو اپنی زندگی میں یہ تقسیم کرنی چاہیے تھی، انہوں نے یہ وہ کیا کہیں گے اسے، مس ہینڈلنگ کی، اور آج پورا خاندان، میرے ابو جان کے انتقال کے بعد میرے حق میں کچھ نہیں ہے، میرے بھائی کے پاس کچھ نہیں ہے، شرعی طور پہ ہمیں کچھ ملنا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ شرعی طور پہ زیرو پہ ہیں ہم، ٹھیک ہے؟ وہ بچے خود مختار ہیں، اس لیے وہ اپنے آپ کو ہینڈل کر سکتے ہیں، وہاں پر بھی کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو باقی اتنے سارے ایئرز زندہ ہیں، اور جو بہت سارے ایسے رشتہ دار ہیں جو اس وجہ سے ہی خفا ہیں، جو میری اس طرح کی محبت والی ویڈیو کے اوپر جو خفا ہو رہے تھے، وہ ان کی بھی یہی وہ ہے کہ یار تقسیم نہیں ہوئی، اور ہمارے بچے بڑے ہو رہے ہیں، ہمیں ہمارا صحیح رائٹ فل ٹائم پہ ایک وہ مل جاتا تو ہم لوگ ایک سکون کی زندگی ہوتی۔ اتفاق کی بات ہے، یہ تو اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ سب اپنی زندگیوں میں بہترین موقعوں پہ کھڑے ہو گئے ہیں، اور سب کے پاس اپنے بچوں کو بھی ویل سیٹل کر دیا ہے۔ لیکن آپ کو ایک بات سمجھنی چاہیے، یہ اسکیپ روٹ نہیں ہے۔ اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو جائیداد تقسیم کر دیجئے تاکہ وہ رل نہ جائیں۔ وہ یتیم تو والدین کی ڈیتھ پہ ہوتے ہیں، لیکن جب یتیم ہونے کے بعد ان کے پاس کچھ نہیں بچتا نا، اصل یتیمی کا وقت وہ ہوتا ہے۔ تو اپنے بچوں کو ایسا یتیم نہ کریں۔ نمبر 1، رشتہ داریوں میں دراڑیں ڈال کے اپنے کزنز کے بچوں کو اتنا دور نہ کریں کہ جب آپ ان سے پہلی دفعہ جا کے ملو تو وہ بولیں یار یو آر سچ این آسم گائے۔ جب میں وہاں گیا تو میں اپنے ان کزنز سے یا ان کزنز کے بچوں سے جب پہلی دفعہ ملا تو محبت کے انتہائی وہ روابط قائم ہو گئے، وہ بچے گرویدہ ہو گئے، کیونکہ ان کو کبھی تعارف ہی نہیں تھا عمیر حمید الدین کون ہے، تعارف ہی نہیں تھا، اتنی کدورتیں، اتنی دوریاں۔ اور اب جب محبت کرنا چاہتے ہیں تو پھر کچھ رشتہ دار کہتے ہیں کہ یہ منافقت ہے، یعنی کہ قائم رہو اس غصے پہ، اس ناراضگی پہ۔ یہ کس قسم کا مزاج ہے یار؟ اپنے بچوں کو اس دو طرح کی یتیمی سے بچائیے کہ ایک تو اپنے کزن سے، اپنے رشتہ داروں سے اتنا دور کر دیں کہ کوئی تعارف ہی نہیں ہے، کوئی جانتا ہی نہیں ہے کہ یہ اگلا بندہ کون ہے۔ یہ نفرتیں اتنی بڑھا دیں والدین کہ اگلا آپ کے پاس اپروچ کرنا بھی چاہتا ہے تو آپ اس کو جو ہے حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہو، کیونکہ والدین کی آپس میں جو ہے وہ رفٹس تھیں۔ ایسی یتیمی میں اپنے بچوں کو مبتلا نہ کریں۔ میری جو پھپھو تھیں، وہ بھی جب میں ان سے آخری دفعہ میں ان سے ملاقات ہوئی میری، تو میں نے اپنی پھپھو سے کہا کہ پھپھو میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے چھوٹے کزن کے ساتھ اب اپنے روابط رکھوں، ٹھیک ہے؟
تو اس وقت بھی میری پھپھو نے جو ان کے الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ اب ہمیں تھوڑا وقت دو، ہم اپنے ٹرمز کے اوپر سوچ کے اس کو برقرار رکھیں گے۔ سوچو، یہ میری پھپھو کے آخری الفاظ ہیں، ان کے ساتھ ہی وہ دنیا سے پیاری ہو چکی ہیں، مطلب کہ دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں، یعنی کہ ان کا جو آخری فیصلہ تھا وہ یہ تھا کہ ابھی بھی ذرا وقت دو، میری اور میرے کزن کی دوبارہ سے کوئی بانڈنگ ہو یا وہ میرے ساتھ جڑے، اس میں مجھے ذرا سوچنے دو۔ پر ان کو اللہ نے سوچنے کی مہلت نہیں دی، وہ ایونچولی چلی گئیں۔ اللہ کرے کہ میرا کزن مجھ سے جڑے، یہ اس کے اوپر ہم نے چھوڑا۔ لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں والدین کیوں ایسی یتیمی میں اپنے بچوں کو مبتلا کرتے ہیں۔ میں نے تو مطلب کہ اپنی والدہ کو منایا اس بات پہ کہ مما ہمیں آگے بڑھنا ہے، ہم محبت کریں گے، ہم پیار کریں گے، ہم معاف کریں گے۔ تو اگلوں کو بھی یہ کرنا چاہیے کہ اپنے والدین کو، اپنے بڑوں کو سمجھاؤ کہ یار یہ اس ایکشن کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک بیماری، ایک چھینک، ایک نزلہ، ایک کووڈ 1 منٹ میں آپ کو ختم کرتا ہے، غائب، دنیا سے آپ کی ایگزسٹنس مٹ گئی، سارے ایکشن ختم، ساری یہ ساری گیم اوور۔ نہیں کرو، ایسے یتیم نہ کرو، اس بانڈز کو زندہ رکھو۔ والدین کو چاہیے کہ وہ بولیں کہ یار ہمارا جو تھا کم از کم تم لوگ محبت کرو، کم از کم تم لوگ جوڑو، کم از کم تم لوگ اپنی محبتوں کو آگے بڑھاؤ۔ نہیں کرو گے تو پھر آج ہمارے ایک ایک کر کے یہ سارے بزرگ دنیا سے چلے جائیں گے، رخصت ہو جائیں گے۔ کل کو ہم پشاور جائیں گے، کوئی پشاور سے کراچی آئے گا، کوئی ہم اس سے اسلام آباد جائے گا، اسلام آباد سے کراچی آئے گا، کوئی پتہ ہی نہیں ہوگا، کیونکہ سارے بڑے تو چلے گئے دنیا سے۔ وہ بچوں کو پتہ ہی نہیں کہ یار یہ میرا کزن ہے، یہ میرا خون ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ میرا خاندان ہے، کیونکہ وہ محبتیں نہیں بڑھائیں، نمبر 1۔ اور اس کے بعد میں ان تمام لوگوں سے جن کو جائیداد اور نوکری اور پیسہ بنانے کا شوق ہے، اپنی جائیداد کو اپنے بچوں میں تقسیم کر کے جاؤ، تقسیم کر کے جاؤ، ان کو ایسا یتیم نہ کرو۔ یہ نہ سوچو کہ یار وہ کچھ نہ کچھ خود ہی کر لیں گے، وہ تو کر لیں گے، اللہ کیونکہ پالنے والا ہے، اللہ کھلانے والا ہے۔ لیکن بے شمار ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، ایون ہمارے خاندان میں جو ہمارے غریب رشتہ دار ہیں، وہ ایسے بھی ہیں ہمارے خاندان میں، میرے ننیال پہ بھی اور میرے ددیال سائڈ پہ بھی، جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ بڑوں نے صحیح وقت پہ صحیح تقسیم نہیں کی، اور وہ اپنی زندگی میں بھی کچھ نہ کر سکے۔ تو بڑوں کو یہ سوچنا چاہیے، کیونکہ یہ قبر کے اندر ان کے گلے کا توق بن جائے گا۔ اگر آپ نے صحیح وقت پہ یہ فیصلے نہیں کیے تو آپ کی تمام حج، تمام نمازیں، تمام جو ہیں یہ اچھے اچھے میسیجز، یہ دینداری کے میسیجز، یہ جو آج مطلب کہ جو زندہ ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، جو چلے گئے، انہوں نے جو کیا اپنے زمانے میں، مسجدیں تعمیر کی، کوئی غزوات کر لیے، کوئی جنگیں لڑ لیں، کچھ بھی کر لیے، وہ سب زیرو سے ملٹی پلائی ہو جائیں گے اگر آپ نے یہاں پر وہ معاملات نہیں کیے۔ میرا کوئی 10 سال مدرسے کے ساتھ جڑا رہا ہے، میں مدرسے میں پڑھتا رہا ہوں، مطلب کہ پراپر پڑھائی نہیں کی، لیکن میں علماء کرام کی صحبت میں بیٹھا ہوں۔ وہاں پر جب میں نے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ میں عالم دین بننا چاہتا ہوں، انہوں نے مجھے پہلی چیز کہی تھی کہ بھائی تم جس عمر میں بیٹا ہو نا، اس وقت ہمارا مفتی تیار ہو رہا ہوتا ہے، تو تم ابھی وہ نہیں کرو، اپنے بچے کو بے شک اپنا خواب پورا کرنا، بچے کو وہ کروانا۔ اور یہ مجھے کس نے ایڈوائز دی تھی آپ کو پتہ ہے؟ مفتی تقی عثمانی صاحب کے جو بڑے بھائی تھے، شاید ان کا نام مفتی رفیع عثمانی تھا اگر میں غلط نہیں، یس، شفیع عثمانی صاحب تو ان کے والد تھے دونوں کے، رفیع عثمانی صاحب جن کا انتقال ہو گیا، اللہ انہیں جنت نصیب کریں۔ یہ ایڈوائس انہوں نے مجھے دی تھی کہ بیٹا آپ کی عمر جو ہے نا، اس میں اب ہمارا مفتی تیار ہوتا ہے، آپ نہیں کر پاؤ گے، آپ جاب کرو، حلال روزی کماؤ، یہ آپ کا جہاد ہے، اپنے بچے سے اپنا خواب پورا کرنا۔ اور انہوں نے ایک اور چیز کہی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو جائیداد کے معاملات ہوتی ہیں تو اتنے سخت ہوتے ہیں، اس میں تو 10-12 سال ہمارے مفتی لگا دیتا ہے اس کو سمجھنے میں۔ اب اس کو آج کل کے جو ماڈرن علماء کرام ہیں، یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب وغیرہ اس طرح کے جو علماء کرام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ معاملات پیچیدہ بنا دیے گئے ہیں، اتنے مشکل نہیں ہیں، ان کو سمجھنا آسان ہے۔ ٹھیک ہے، میں دونوں کے پوائنٹ آف ویو کو ایگری کرتا ہوں، جو کہتا ہے آسان ہے وہ آسان ہوں گی، جو کہتا ہے مشکل ہے ٹھیک ہے وہ مشکل ہوں گے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ اگر ایک مجھ جیسا انسان جو دین اسلام کو یا جو اس کا علم ہے اس کو پوری طرح سے نہیں جانتا ہے، اس کے لیے یہ چیز بہت مشکل ہے۔ ایک گھڑی، ایک چھوٹا کیمرہ، ایک تکیہ، ایک چادر، کچھ بھی جو آپ کے والد نے یا آپ کے دادا نے آپ کے لیے چھوڑا ہے، وہ صحیح تقسیم ہونا چاہیے۔ کس کو کیا چیز ملنی چاہیے، کس کو گاڑی ملنی چاہیے، کس کو موٹر سائیکل، کس کو کی چین، کس کو کیا، یہ صحیح تقسیم ہو جانی چاہیے، ورنہ آپ کے جو آباء و اجداد ہیں وہ قبر کے اندر بھی تڑپیں گے اور آخرت میں بھی تڑپیں گے۔ اگر وہ کسی وجہ سے مس ہینڈلنگ کر کے چلے گئے تو جو زندہ ہیں ان کو یہ بہترین تقسیم کر دینی چاہیے، ورنہ پھر لگے رہو آپ اپنے تمام اچھے کاموں میں، لیکن وہ زیرو سے ملٹی پلائی ہوں گے اگر آپ کے بچے آپ لوگوں کی وجہ سے رل گئے۔
اسی کے ساتھ اس ویڈیو پیغام کو ختم کرتے ہیں اور کہتے ہیں اپنے دلوں کو صاف کرو، محبت کرو، پیار کرو، دلوں کو قریب کرو، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو، محبت کرو، پیار کرو. میں بھی یتیم ہوں، میرے بھی سر پہ کوئی ہاتھ رکھو. ٹھیک ہے. آئی لو یو آل. جزاک اللہ خیر. اور میری والدہ کو میرا سایہ میرے اوپر سلامت رکھے. میری والدہ زندہ ہیں لیکن میرے والد بھی اللہ کے پاس ہیں. اب ہمارے سارے رشتہ دار ایک ایک کر کے ایک دوسرے سے ملاقات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو جزاک اللہ خیر. شکریہ. السلام علیکم.